السلام علیکم۔ میں محمد شریف علاؤدین علی احمد صوفی صابری۔ کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے ہی خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے چنوتی کے لیے۔ میں بات کر رہا ہوں نرسنگانند سرسوتی گستاخ رسول کی، جو کہ شیطان کہیں، ظالم کہوں، دیس کا غدار کہوں، رام کا خطا کار کہوں، جو اپنے دھرم کے لوگ باغوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اچھا، بے وقوف بنتا کون ہے؟ جس کا یہاں کا مالا خالی ہوتا ہے۔ اسلام کو ٹارچر کر رہا ہے وہ، کبھی نماز کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر، کبھی سبزی کے نام پر۔ یہ ظالم ہے۔ پہلے بھی دلی دنگوں میں ایسے ہی بھانسڑوں سے پتہ نہیں کتنے ہی ہندو بھائی، ہندو بزرگ ان سیاست خوروں کی بلی چڑھ گئے، قربان ہو گئے۔ کتنی بے سہارا عورتیں بدوا ہو گئیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں، کسی نے اپنی اولاد کھو دی، کسی نے اپنے باپ کو کھو دیا، کسی کا ایک ہی سہارا تھا بڑے بزرگوں ماں باپ کا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ آج بھی سوروں کی طرح جگہ جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں اور ہندو بھائیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ اور یہ کر کس لیے رہا ہے؟ قرآن پاک میں ان کی پول پٹی کھول دی، ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ قرآن حق بیان کرتا ہے اور شیطان حق کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جنت سے بیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چروتی دی شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مقابلہ کیا تو شیطان نے کیا، اور وہ شیطان انسان کے روپ میں، جانور کے روپ میں، عورت کے روپ میں، سیاست کے روپ میں، پنڈت کے روپ میں، مولانا کے روپ میں، کسی کے روپ میں بھی وہ آ سکتا ہے، جیسے کہ وسیم رضوی مسلمانوں میں گنتی آتی ہے۔ اس جاہل کو یہ تو پتہ نہیں کہ قرآن کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جو آدمی ایک نماز کی نماز نہ پڑھ سکے وہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ ابھی دلی دنگے ہوئے تھے، نرسنگانند سرسوتی جو مسلمانوں کو جہادی کہتا ہے، ابھی دلی دنگے ہوئے تھے۔ اس دلی دنگے میں کئی ہمارے ہندو جوان بھائی اپنی راہ سے بھٹک گئے اور انہوں نے سیاست کے حکمراہوں کی باتوں میں آ کر کے، پنڈتوں کی باتوں میں آ کر کے غلط قدم اٹھایا۔ مگر اس کا ثبوت یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان نے کئی ہندو جوان بھائیوں کو پکڑا، جہادی ہوتے تو ان کو جان سے مار دیتے، ان کا پتہ بھی نہیں لگتا، نہیں مگر۔ اور یہ اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بھائی کی والدہ، جو کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جہادی کون ہے، مسلمان ہے یا یہ پنڈت ہے جو پتہ نہیں کتنے ہی ہندو بھائیوں کو اور
ہندو مسلمانوں کو مروانے کی شادی کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں. کے بیٹے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے, برائی پا جائے تو انسان برا ہے. یہ بچہ یہاں چاند باغ میں جو ماحول آپ کو سبھی کو پتا ہے, چاند باغ کا ماحول بہت زیادہ خراب کر دیا ہے کچھ لوگوں نے آ کر کے, جو دنگائی لوگ ہیں انہوں نے یہاں کا ماحول خراب کر دیا ہے. اور یہ سنیتا جی کچھ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے؟ یہی کہوں گی آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیہ واد جو میرے بچے کو تم نے بچا لیا. بس یہی کہوں گی کہ بھگوان آپ سب کا بھلا کرے. بہت بہت شکریہ. آپ نے اس بچے کو بھی دیکھ لیا. یہ وہی بچہ ہے جو ایسے پنڈت یا ایسے راجنیتا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ پنڈت نہیں, ڈھونگی ہے. یہ آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ کی گیتا میں اور ہمارے قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے, وہی لکھا ہے. بس اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک جب ہمارے وسیم رضوی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس پنڈت کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والا, گوبر کھانے والا انسان ہے. یہ سمجھ میں اس کی آتا ہے جو پاک صاف رہتا ہے. ناجائز آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ. اور اپنا خیال رکھیں, ایسے ڈھونگی باباؤں سے بچیں. اس پر بھگوان کی, اللہ کی, رام کی, سب کی نالت ہے اس پہ. اور جو اس کی سپورٹ کرتا ہے اس پر بھی نالت ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں, اپنے محلے پڑوس کا خیال رکھیں, اور ہندو مسلم کا دل میں فرق نہ لائیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. آمین. اے غفور الرحیم, کل جہاں کے خدا, تنگ ہوں تو چھوڑا